اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرشد کی بارگاہ سے کیا انعام ملا؟ بہترین انعام۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں 1294 ہجری کے اندر جماعت الاولیٰ کے اخرا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ میں ایک رات سویا تو میں بڑا پریشان تھا اور روتے روتے سو گیا، تو میرے خواب میں میرے جد امجد حضرت مولانا علی علیہ رحمہ آئے اور عرض کی بیٹا جان پریشان نہ ہو، ان قریب تمہارا اس بندے سے رابطہ ہونے والا ہے جو تمہارے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس شاہ عبد القادر عثمانی بدایونی علیہ رحمہ تشریف لائے ہیں، اور ساتھ مجھے جو ہے ماہرہ شریف لے گئے۔ اسٹیشن پر ہم پہنچے، جب اسٹیشن پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرمانے لگے بدایونی عثمانی صاحب کو، عرض کرنے لگے حضرت مجھے یہاں مرشد کریم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمیں تو مرشد ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اپنا، لیکن مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسٹیشن پر پہنچے ہیں، ابھی گھر بہت دور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت مجھے مرشد کریم کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب مرشد کریم کی بارگاہ میں گئے، حضرت سید شاہ آل رسول ماہر بھی یہ آپ کے پیر صاحب ہیں، اور یہ ماہرہ شریف بہت بڑا پیر خانہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، اور جو قادری سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں ان پہ کرم خاص ہے کہ ڈائریکٹ انہیں ماہرہ شریف سے فیض ملتا ہے، انہیں ڈائریکٹ ماہرہ شریف سے فیض ملتا ہے، گویا کہ انہیں اعلیٰ حضرت کا بھی فیض مل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے جد امجد کا بھی فیض مل رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کا بھی فیض مل رہا ہے۔ پیر صاحب کے بارگاہ میں آئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا پیر صاحب نے، آ جائیں حضرت، ہم آپ کا بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھے، اعلیٰ حضرت کو بٹھایا، بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد ہاتھ کے ہاتھ تمام سلاسل کی خلافت کی اجازت بھی دے دی اور مرید کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ ایک وقت میں اعلیٰ حضرت کے پاس 13 سلسلوں کی خلافت کا منصب آیا، اور پھر ایک صندوق آپ کو عطا کی گئی، وہ صندوق ماہرہ شریف کی تھی، اور وہ آپ کو عطا کی گئی، اس میں وظیفے جو مریدین کو دیے جاتے ہیں، جو سلسلے سے سینہ بسینہ چلتے آ رہے تھے، وہ آپ کو عطا کیے گئے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو عطا کیا گیا۔ تو اس وقت سید آل رسول ماہرہ شریف کے جو آپ کے پیر صاحب تھے، آپ کے ایک پوتے تھے، جان اس نوجوان پر اتنا کرم خاص کیوں ہے؟ حالانکہ ہمارے یہاں پیر طریقت کا جو سلسلہ ہے خلافتیں ایسے بٹا نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ آپ نے انہیں خلافت کی بھی اجازت عطا فرما دی، وظیفے کی بھی اجازت عطا فرما دی، ساتھ سندیں بھی دے دی ہیں اور صندوق بھی دے دی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بزرگ گزرے ہیں، اور یہ ماہرہ شریف آپ کے ہی جد امجد کا ہے، تو آپ جانتے تھے کہ دادا جان نے آپ کو یہ سب کیوں عطا فرمایا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے تو آپ اس کو سال و محنت کراتے ہیں، چلہ کشی کراتے ہیں، عبادت و ریاضت کراتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے دادا جان تو آپ پھر اس کو 1 یا 2 خلافت کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ 22 سال کا نوجوان آپ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی فرمانے لگے، اے لوگو تم احمد رضا کو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اتنا عرض کیا نا تو پیر صاحب مرید کے غم میں رونے لگے، حالانکہ مرید سامنے ہے، پیر صاحب رونے لگے۔ آپ کو آج ایسا کوئی پیر نہیں ملے گا کہ وہ مرید کے غم میں روئے، مرید کی پریشانی میں روئے۔ تو سیدی آل رسول فرمانے لگے کہ آپ نہیں جانتے امام احمد رضا کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ پیر صاحب کی جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مبارک داڑھی جو ہے آنسو سے تر ہو گئی، اور
پوتے کو فرمانے لگے میاں صاحب مجھے اب تک یہ فکر لاحق تھی کہ اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا اے آل رسول بتاؤ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا، لیکن آج کے بعد مجھے یہ فکر نہیں ہے، یہ فکر ختم ہو گئی۔ عرض کی دادا جان کیوں؟ عرض کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بروز قیامت یہ پوچھے گا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں عرض کر دوں گا امام احمد رضا لایا ہوں۔ امام احمد فرمانے لگے دادا جان بیٹا جتنے لوگ ہمارے پاس اب تک آتے رہے ہیں ہم انہیں عبادت اور ریاضت اور چلہ کشی اس لیے کراتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کو گناہوں سے آلودہ کر کے لے کر آتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں امام احمد رضا وہ شخصیت ہے کہ جب میری بارگاہ میں آیا ہے تو اس کا دل جلا اور مصفا اور صاف ہے کہ اس لیے اس کو میں نے اس وقت سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا آج کے بعد یہ حکم میں جاری کرتا ہوں کہ میری جو کتاب شائع ہو چکی ہے اور جو شائع ہونے والی ہے وہ ساری کتاب امام احمد رضا کو دکھائی جائے، اور جس کتاب کو یہ منع فرما دے اس کو منع سمجھا جائے، اور جس کتاب کو یہ ہاں کر دے کہ یہ چھاپی جائے اسے چھاپا جائے، اور جس کتاب کو یہ پڑھ کر کہے کہ اس میں اس عبارت کو زیادہ کرنا ہے اس کو زیادہ کر دی جائے، اور وہ میری اور میرے طرف سے مرشد گرامی کی طرف سے اور میری مشائخ کی طرف سے اس کو اضافہ سمجھا جائے، اور جس عبارت میں یہ کم کر دیں اس کو کم سمجھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر